سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی۔ اس پروگرام میں ہم امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قصیدہ ہے، قصیدہ محمدیہ، اس کے ایک شعر کو شامل کرتے ہیں اور اس شعر کے تناظر میں اس کے الفاظوں کی تشریح کرتے ہوئے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو سنتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل حمیدہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں سے خوشبو پاتے ہیں، لذت پاتے ہیں۔ آج ہم شامل کر رہے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدے کا چھٹا شعر۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: محمد حاکم بالعدل ذو شرف، یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حاکم ہیں اور ایسے حاکم ہیں کہ جو عدل قائم فرماتے ہیں، صاحب انصاف ہیں، صاحب عدل ہیں، اور ان کے شرف کے اندر، ان کی فضیلت کے اندر جہاں بہت ساری باتیں ہیں، وہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں: محمد معدن الانعام والحکم، یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جو احسان کے، کرم کے، جود کے، سخاوت کے سرچشمہ ہیں۔ معدن کہتے ہیں کان کو، یعنی یہ تو معدن احسان ہیں، معدن کرم ہیں، معدن جود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں سے تو حکمت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں۔ معدن الانعام والحکم، صاحب حکمت ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے یہاں بنیادی طور پر 3 اوصاف اس شعر کے اندر مرکزی طور پر بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ آپ صاحب عدل ہیں، صاحب انصاف ہیں، ایسے حاکم ہیں، ایسے قاضی ہیں جو انصاف قائم کرتے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا انصاف قائم کیا، معاشرے کو جہالت سے نور میں داخل کر دیا، معاشرے کو بد تہذیبی سے تہذیب میں داخل کر دیا۔ وہ معاشرہ جو بربریت جس کا شعار تھا، جہالت جس کی نشانیاں تھیں، ظلم کے قصے جس میں ختم نہیں ہوا کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر آپ نے اخوت، مساوات، برابری، عدل اور انصاف کا دورہ فرما دیا۔ تو آپ صاحب عدل ہیں، صاحب انصاف ہیں۔ امام بوصیری نے لکھا کہ آپ کی شان یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جود و سخاوت کی کان ہیں، یعنی جود و سخاوت کے وہ دریا ہیں کہ جو بہتا رہتا ہے، کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہاں سے احسان بھی کیا جاتا ہے، سخاوت بھی کی جاتی ہے، اور آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ صاحب حکمت ہیں۔ آپ کے اقوال کے اندر حکمت، آپ کے افعال کے اندر حکمت، آپ کے فیصلوں کے اندر حکمت، آپ کی اداؤں کے اندر حکمت، آپ کی ہر ادا حکمت بھری ہے۔ اس معاشرے کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح تبدیل کیا، اور آپ کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ امام زمن، شہنشاہ سخن، برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک کلام کے اندر اس معاشرے کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لائیں گے۔ یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، کہ وہ لوگ جو بھولے بھٹکے تھے وہ اب ہادی بن کر ظاہر ہوں گے، وہ رہنما بن کر ظاہر ہوں گے،
وہ لوگ اب روشنی کے مینار بن کر ظاہر ہوں گے، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں، یہ قید و بند کے علم سے چھڑانے آئے ہیں، لمزدہ ہو کے رہائی دلانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، اس معاشرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اپنی چمک سے اس جہاں کو چمکانے بھی آئے ہیں اور اپنی مہک سے اس جہاں کو معطر بھی کرنے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کفر و شرک کی نعمیں ہلانے آئے ہیں، یہ شرک و کفر کی تعمیریں ڈھانے آئے ہیں۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، صاحب جود و کرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطائیں عطا کی ہیں اور یہ بانٹنے والے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں، یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا لوگ جہنم میں گرنے والے تھے، میں ان کو پکڑتا ہوں، گرنے سے روکتا ہوں۔ رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا الفاظ کہے کہ محمد حاکم بالعدل ذو شرف، حضور علیہ السلام صاحب انصاف، صاحب بلندی، صاحب علو، محمد معدن الانعام والحکمی، عدل ضد ہے ظلم اور ستم کی، اور انصاف یعنی ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر صاحب حق کے حق کو پورا کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ ذو شرف کا معنی ہے جو صاحب فضیلت ہو، صاحب مرتبہ ہو، منزلت کے اعتبار سے منزلت رکھتا ہو یا مکان کے اعتبار سے مقام رکھتا ہو۔ اور معدن کا معنی بیان ہو چکا کہ معدن کہتے ہیں کان کو، ہم کہتے ہیں ہیروں کے کان، سونے کے کان، تو معدن کا مطلب ہے کان۔ تو امام بوصیری نے لکھا کہ حضور علیہ السلام آپ کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ معدن الانعام ہیں، جود و سخا کی کان ہیں۔ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں اصابت الحق کی بالعلم والعقل، کہ انسان اپنے علم اور عقل کے ذریعے جب حق بات کو پہنچے تو یہ حکمت کہلاتی ہے، اور پھر اس شخص سے حکمت کے افعال صادر ہوتے ہیں، حکمت بھری باتیں صادر ہوتی ہیں۔ مشہور اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم نے جن کی حکمت بھری باتوں کو بیان بھی کیا، ان کا ایک لقب ہے حکیم، کہ وہ حکمت بھری باتیں کرنے والے ہیں۔ تو ان کے جو آقا و مولا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حکمتوں کے کیا عالم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شروع کرتے ہیں کچھ تفصیل کو کہ نبی اکرم علیہ السلام صاحب عدل ہیں، آپ کی عدالت کا، آپ کے صاحب انصاف ہونے کا عالم کیا ہوتا تھا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ شخص انتہائی بدبخت شخص تھا۔ فقال ذوالخویسرہ، نام اس کا ذوالخویسرہ تھا، کہنے لگا ایک موقع پر ایک مال کی تقسیم ہو رہی تھی، یا رسول اللہ اے دل، کہ آپ انصاف کیجئے۔ حضور علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ انصاف کیجئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ویلک، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو مجھے کہتا ہے انصاف کیجئے۔ من یعدل اذا لم عادل، کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار نکالنا چاہی کہ میں شخص کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ پھر طویل حدیث ہے کہ اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر قریش کی ایک عورت چوری کر لیتی ہے
اب لوگ کہتے ہیں اس کی سفارش بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کرے؟ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید جو ہیں حب رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں، انہی کو بھیجتے ہیں، وہ جا کر سفارش کریں۔ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، اس عورت کی سفارش کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، میرے لیے استغفار فرما دیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے، کانوا اذا سرق فیہم الشریف، کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا یا جرم کر لیتا، ترکوہ، اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اذا سرق فیہم الضعیف، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا اس کی گرفت کر لیا کرتے تھے تو اور اس پر حد جاری کیا کرتے تھے، سزا جاری کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ انی والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ وہ چوری کر لیتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف کا عالم دیکھیے کہ ایک دباؤ تھا کہ جناب قریش کے خاندان کی عورت ہے، اور پھر عورت ہونا ایک اور دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ لوگ مظلوم سمجھتے ہیں عورت کو، وہ جرم کرے تب بھی بہت مظلوم سمجھی جاتی ہے۔ ایک دباؤ آیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے کے پورے پس منظر کو کیسے واضح انداز میں منکشف فرما دیا، واضح فرما دیا اور اعلان فرما دیا کہ انصاف ضرور ہوگا۔ جب جرم ثابت ہو چکا ہے، ایک صاحب حق کا حق مارا گیا، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عورت کس خاندان سے وابستہ ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہاں تک کہ مثال دی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ اکبر، آپ کی ذات کے اندر عدل اور انصاف کے اتنے زاویے ہیں، اتنے زاویے ہیں۔ بطور حاکم آپ فیصلہ کرتے ہیں، جب قضا کرتے ہیں تو تاریخ دیکھتی ہے، آسمان و زمین دیکھتے ہیں کہ عدل کے کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آپ کے خدام کا معاملہ ہو، ازواج مطہرات کا معاملہ ہو، آپ کے ہمسایوں کا معاملہ ہو، آپ کے شہر والوں کا معاملہ ہو، امتیوں کا معاملہ ہو، ہر موقع پر عدل و انصاف کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، نکاحت طاری ہے، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم کے اندر حضرت فضل بن عباس کو فرماتے ہیں کہ اے فضل میرا ہاتھ پکڑو ذرا۔ ہاتھ پکڑ کر ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، من کنت اخذت له مالا فہذا مالی فلیاخذ منہ، اگر میں نے کسی سے مال لیا ہوا ہے تو میرا یہ مال موجود ہے، وہ اپنا مال لے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات ہیں، آخری ایام ہیں۔ ایسے عالم کے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عدل اور انصاف کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا ان لی عندک ثلاثۃ دراہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے 3 دراہم دینے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے حلف نہیں لیا، اس کی بات کو نہیں جھٹلایا، فرمانے لگے اے فضل اسے 3 دراہم دے دو۔ اس نے ایک روایت میں یہ ہے، اس نے یہ کہا کہ میں نے کوئی سودا آپ سے کیا تھا، 3 دراہم میرے رہتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دراہم اسے دے دیتے ہیں۔ اور تاریخ نے ایک عجب منظر دیکھا، رسولوں کے سردار ہیں، امتیوں کے آقا اور مولا ہیں، وقت کے حاکم ہیں، وقت کے قاضی ہیں، وقت کے سپہ سالار ہیں،
وہ ہستی ہیں کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ ہستی ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لاب دہن باہر آئے اور ہم اسے حاصل کریں، وہ ہستی ہیں کہ صحابہ اکرام یہ چاہتے ہیں کہ آپ جسم سے بال مبارک جدا کریں اور ہم اسے تبرک کے طور پر رکھیں۔ وہ عظمت، وہ شان اور وہ ادب صحابہ کا، اللہ اکبر، کیا معاملات ہیں، کیا نظارے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تکبر کا شکار نہیں ہوئے، آپ غرور کا شکار نہیں ہوئے، آپ کے ہاتھوں سے انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوٹا، اور وہ عدل و انصاف کی مثالیں قائم فرمائیں کہ جو تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھی رہ گئی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک موقع پر بہت سارے صحابہ اکرام موجود ہیں اور مزاح بھی ہو رہا ہے، ایک عام گفتگو ہو رہی ہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھڑی لے کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی طرف لگائی، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا علیک قمیصاً، آپ تو قمیض پہنے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے چھڑی میرے جسم سے مس کی، میں تو قمیض پہنے ہوئے نہیں تھا۔ بدلے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بھی اپنے کرتے کو اوپر اٹھائیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور وہ صحابی، وہ تو طاق میں تھے، وہ تو انتظار میں تھے، انہیں کوئی بدلہ تھوڑی لینا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اتھر سے چمٹ جاتے ہیں اور چومنا شروع کر دیتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بدلہ تھوڑی لینا چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے چمٹ جاؤں، اور آج موقع ملا تو میں چمٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے بدلہ لوگے، مجھے کرتا اوپر کرنے کہو گے، بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اور آپ جب منصب قضا پر فائز ہوتے، جب منصب قضا پر متمکن ہوتے، تو اللہ اکبر، تاریخ نے وہ واقعات دیکھے ہیں کہ ایسے واقعات کا ظہور شاید کبھی نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات کوئی گواہی نہ ہوتا، معاملہ آپ کے پاس آتا، کوئی گواہی نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام حالات و واقعات آپ پر منکشف فرما دیتا، اور آپ اپنے نور باطن سے فیصلہ فرماتے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ قاضی محتاج ہوتا ہے گواہیوں کا، شہادت کا، اقرار کا، نقول کا، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے نور باطن سے بھی فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک منافق شخص تھا، توما اس کا نام تھا، اس نے اپنے ہمسائے کی ایک زرہ چوری کی، اسے آٹے کے بورے میں بند کیا اور جا کر ایک یہودی کے پاس رکھایا کہ تم یہ میری امانت رکھ لو اور میں جب چاہوں گا تم سے لے لوں گا۔ اب ہوا یہ کہ آٹے کی بوری کے اندر ایک سوراخ تھا، اور وہ سوراخ اپنا نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اس شخص کے گھر سے لے کر یہودی کے گھر تک ایک پورا کا پورا سوراخ موجود تھا۔ اب توما نے سوچا کہ بھید تو کھل جائے گا، خود ہی مدعی بن گیا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہودی کے پاس ذرا موجود ہے، یہودی تو چور ہے۔ اپنی قوم کو لیا اور بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا کہ یہودی نے چوری کی ہے، اس کے پاس ذرا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس پر حد جاری کی جائے، اسے سزا دی جائے۔ اب ایک طرف توما ہی نہیں، یہ پوری قوم ہے جو اس کی گواہی دے رہی ہے کہ نہیں یہ تو بڑا سچا آدمی ہے، اور یہودی جو ہے بڑا جھوٹا آدمی ہے، اور اس کو جو ہے پکڑا جائے، اس کی گرفت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل قائم فرمائیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے
آپ کو جو منظر دکھا دیا ہے، یہ جو معاملہ آپ کے پاس پیش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھا دیا اس کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیں۔ فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ تومہ ہی چور ہے، قرائن اس کے خلاف تھے، لیکن یہاں تعصب سے کام نہیں لیا گیا کہ جناب ایک طرف کلمہ گو ہے، تھا تو وہ منافق لیکن اس کے دل کے اندر نفاق تھا اور ظاہری طور پر وہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک طرف کلمہ گو ہے اور دوسری طرف یہودی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم فرمایا اور انصاف قائم کرتے ہوئے جو مجرم تھا اسے ہی مجرم قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ کی ازواج کا معاملہ آتا ہے، اللہ اکبر، آپ ان کے درمیان دن مقرر فرماتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اللہم ھذا قسمی، اے مولا کریم میں نے یہ تقسیم بندی تو کر دی ہے، فیما املک، میں یہ کر سکتا تھا، مولا کریم اب اگر دل کا معاملہ ہو، یعنی جس چیز کا میں مالک نہیں، اس پر میری گرفت نہ فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان انصاف بھی قائم فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں گریہ بھی فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو کس زوجہ محترمہ کو یہ شرف ملے کہ وہ آپ کے ساتھ رفیق بنے، رفیق سفر بنے، اس کا فیصلہ یوں کیا جاتا کہ کرہ ڈالا جاتا اور کرے کے ذریعے جس کا نام نکلتا وہ جو ہیں آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتی۔ یہ آپ کا دل جوئی کا ایک انداز تھا تاکہ کسی کا دل چھوٹا نہ ہو کہ یہ ساتھ گئی ہیں اور یہ ساتھ نہیں گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ عدل و انصاف قائم فرمانے والے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خدام کا معاملہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں۔ ازواج کا معاملہ ہو، آپ سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں۔ اولاد کا معاملہ ہو، آپ سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میری زوجہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک آپ گواہ نہیں بنیں گے میں آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت نعمان بن بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو باغ دیا، بقیہ کو نہیں دیا۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے پوچھا کہ ہر ایک کو باغ دیا ہے، اسی طرح کا تحفہ دیا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں اس گناہ کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا، یعنی اولاد کے معاملے کے اندر جب تحفہ دینا ہے ساری کی ساری اولاد کو برابر تحفہ دیا جائے، تو اولاد کا معاملہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں۔ اہل محلہ کا معاملہ ہو، امتیوں کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ دشمنوں کا معاملہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں بھی سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں۔ دشمن قتل ہو جایا کرتے تھے جنگوں کے اندر، لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ان کے ناک کاٹ دیا کرتے تھے، کان کاٹ دیا کرتے تھے، جو لاشیں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب معاملات کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمن کے مردہ قیدیوں کے ساتھ بھی مصالحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف فرماتے ہیں، معاہدوں کے ساتھ بھی انصاف فرماتے ہیں، سفیروں کے ساتھ بھی انصاف فرماتے ہیں۔ عدل اور انصاف ہر جانب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اتم اکمل اور کامل طریقے سے ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے واقعات موجود ہیں۔ ایک موقع پر بشر نامی ایک منافق اور ایک یہودی کا معاملہ تھا، اور بشر یہ جانتا تھا کہ اگر معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو آپ انصاف فرمائیں گے، آپ حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ چلو چلتے ہیں اور کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف ایک رشوت خور آدمی ہے اور وہ پیسے لے کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہودی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑا۔
پیارے آقا علیہ السلام نے حقائق کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا۔ یہ چلے گئے، اس سے پھر ہضم نہ ہوا۔ بشر جو منافق تھا اب یہودی کو کسی طرح قائل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا ہے، اور وہاں جا کر ماجرا بیان کرتا ہے کہ یوں معاملہ تھا، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئے تھے، آپ نے یوں فیصلہ فرمایا، لیکن اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا اچھا میرے پاس فیصلہ کروانے آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، تلوار اٹھا کر لاتے ہیں، اور تلوار لانے کے بعد اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کا فیصلہ تیرے بارے میں یہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، اب عمر یہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی یہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوتا تھا کہ اگرچہ کہ یہودی آئے، آپ اس کے متعلق بھی حقائق پر مبنی فیصلہ فرماتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آئے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن طاغوت کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، قاب بن اشرف کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، ایک باطل شخص کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، اس سے انصاف کروانا چاہتے ہیں۔ مذمت بیان کی گئی، اور ایک موقع پر یہ بیان کیا گیا فلا و ربک، اور اے محبوب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکیں گے یہ لوگ جب تک آپ کو حاکم نہ بنائیں، آپ کے بارگاہ میں آ کے فیصلہ نہ کروائیں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کیا باتیں ہیں! اسی لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمد حاکم بالعدل ذو شرف، یہ ہستی وہ ہستی ہیں کہ جو صاحب انصاف ہیں، صاحب عدل ہیں، صاحب شرف و فضیلت ہیں۔ اپنے دوسرے مصرعے کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمد معدن الانعام والحکم، یہ وہ ذات ہیں کہ جو جود و سخاوت کا سرچشمہ ہیں، جود و سخاوت کی کان ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے کیا کہنے ہیں! ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا انما انا قاسم، اور میں بانٹنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں نوازنے والا ہوں، واللہ یعطی، میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ اللہ اکبر! اس بارگاہ میں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ بارگاہ تو کریموں کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، آپ صاحب حکمت بھی تو ہیں، فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے جوامع کلم بنا کر، کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں ایسی جامعیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ کسی نے نہ کی ہوگی، اور آپ کی گفتگو کی جامعیت کی بات ہو، اس کی حکمت کی بات ہو، اس کے اعجاز کی بات ہو، اس کی فصاحت و بلاغت کی بات ہو۔ اللہ اکبر! کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں لکھنا سیکھا، اس کے باوجود آپ فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں، حکمت بھرے کلام فرماتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلم بنا کر بھیجا گیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وَبَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ، میں سویا ہوا تھا، کہ اُتِیَت بِمَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں
میرے پاس لائی گئیں فودیت فی یدیہ، اور میرے ہاتھوں میں دے دی گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو کیسے آپ معدن کرم نہ ہوں، معدن جود نہ ہوں، صاحب احسان نہ ہوں، صاحب فیضان نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، آپ تو کرم ہی کرم ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اپنے جانوں پر اگر کوئی ظلم کر بیٹھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، حاکم بالعدل، کہ آپ نیک حاکم ہیں، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، آپ ہی تقسیم کرنے والے ہیں، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر جہاں بے پناہ صفات پائی جاتی ہیں، بے پناہ عادت و اطوار پائی جاتی ہیں، بے پناہ خصائل حمیدہ پائے جاتے ہیں، وہاں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر کے اندر 3 نمایاں صفات ذکر کیں۔ آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ جود و سخاوت کے پیکر ہیں، اور آپ صاحب حکمت ہیں۔ بہت مختصر الفاظ کے اندر ان 3 باتوں کے حوالے سے ہم نے چند احادیث سنی، روایات سنی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان